اس سے بھلی بات کس کی ہے کہ جو اللہ کی طرف بلائے۔ تو گویا کہ یہ دعوت اس لحاظ سے بڑی پرانی دعوت ہے، یہ دعوت کائنات کی ابتدا سے پیغمبر اسی کی طرف بلاتے رہے، حضرت آدم علیہ السلام اور پھر حضرت نوح اور پھر جتنا بھی انبیاء اور رسل کا سلسلہ رہا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دعوت ایک ہی دعوت تھی، اللہ کی طرف دعوت، تمام پیغمبروں کی دعوت اللہ کی طرف دعوت ہے، اسی کی طرف بلاتے رہے، اور تمام کا دین وہ بھی دین اسلامی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی دین تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین بھی اسلامی تھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی دین اسلامی تھا۔ تو اس لحاظ سے جماعت اسلامی کی دعوت بڑی واضح دعوت ہے، اور یہ دعوت دعوت اللہ ہے، اللہ کی طرف دعوت۔ پھر اس دعوت میں ایک نقطہ نظر سے ہم دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی بہت ساری جماعتیں بھی تو اللہ کی طرف ہی بلاتی ہیں، جیسے تبلیغی جماعت ہے، یہ دیگر ہیں۔ تو پھر یہ جماعت اسلامی کی دعوت، اللہ کی طرف دعوت، کس طرح سے یہ اس سے مختلف اور منفرد ایک لحاظ سے ہو سکتی ہے؟ تو اس نقطۂ نظر سے اگر ہم یہ دیکھیں تو ہمارے معاشرے کے اندر دین کے لحاظ سے جو الفاظ اس سے پہلے لوگ جانتے ہیں وہ تبلیغ دین ہے، وہ تعلیم دین ہے، لیکن اقامت دین کو قائم کر دینا یہ جماعت اسلامی نے ہی قرآن اور سنت کی روشنی میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کی روشنی میں جس چیز کی طرف دعوت دی وہ دعوت اقامت دین یا دین کو قائم کر دینا، اس کی طرف دعوت تھی۔ اور اس لحاظ سے یہ کسی خاص ایک تھوڑے سے حصے کی طرف دعوت نہیں ہے کہ لوگوں کی نمازیں ٹھیک کروا دی جائیں، نہ اس طرف دعوت ہے کہ لوگوں کو کلمہ ان کا ٹھیک کروا دیا جائے، نہ اس طرف ایک محدود پیمانے کے اندر دعوت نہیں ہے۔ میں اس کی نفی نہیں کرتا، جو کر رہے ہیں وہ بھی بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن جماعت اسلامی کی دعوت کل دین کی طرف دعوت ہے، تمام پورے دین کی طرف دعوت ہے۔ اور اس لحاظ سے اس میں اور عام دیگر دینی اور سیاسی جماعتوں کی دعوت کے اندر ایک بہت بڑا فرق ہے۔ اسی لیے جب جماعت اسلامی بنی 1941 کے اندر تو یہ ایک بڑی منفرد آواز تھی، اور اس کی طرف ایک توجہ ہوئی پڑھے لکھے طبقے کی، لوگوں نے سمجھا کہ یہ ایک نئی بات ہے، اگرچہ وہ نئی نہیں تھی لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ پہلے یہ آواز نہیں اٹھائی جا رہی تھی، تو اس لحاظ سے بالکل ایک نئی دعوت۔ اب یہ کہ اللہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی طرف دعوت ہے۔ کیا اللہ کی طرف دعوت سے مراد یہ ہے کہ ہم بیٹھ کر ذکر کے حلقے قائم کر دیں اور اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں؟ یہ اللہ کی طرف دعوت ہے۔ تو اس لحاظ سے جماعت اسلامی کی دعوت جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر دعوت اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ذات اور اس کی صفات اس کے ساتھ اسی طرح مانا جائے کہ جیسے اس نے ماننے کا حکم دیا ہے، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ رازق بھی ہے، وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے، وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ نقصان دینے والا بھی ہے، وہ نفع دینے والا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر اس کائنات کا ایک حاکم بھی ہے، اس کی حاکمیت بھی قائم ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے زمین و آسمان کو گھیرا ہوا ہے۔ اس کائنات کے اندر اس کا ہی حکم مان رہی ہے ہر چیز ہے، چاہے وہ سورج، ستارے، چاند، سیارے، سیارچے، جتنا بھی نظام شمسی و قمری اس کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا حکم مان رہا ہے۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ہر چیز اس کا حکم مانتی ہے اور ٹھیک چل رہی ہے۔ اس کا حکم مانتے ہوئے ان کے تمام جتنے بھی ان کے طریقہ کار ہیں وہ ٹھیک طرح سے چل رہے ہیں۔ تو یہی حکم جو ہے وہ بندوں کو بھی دیا گیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر اللہ کے حکم کو مانے، اور اس بات کو قرآن پاک نے بیان کیا کہ الا لہ الخلق والامر، بندے بھی اسی کے ہیں، حکم بھی اسی کا چلے گا، اور اللہ کے بندوں کے اوپر اللہ کا حکم چلے، ہر ان کی زندگی کے ہر پہلو کے اندر اللہ کا حکم چلے۔ یہ وہ بات ہے کہ جس بات کے لیے جماعت اسلامی یہ بات سمجھتی ہے کہ اللہ کے رسول بھی دنیا کے اندر اسی لیے آتے رہے، اور قرآن پاک ہمیں یہ بتاتا ہے کہ هو الذی ارسل رسول